السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں بھائی؟ آئیں، جاگ گئے؟ پہلے سے جاگے ہوئے مولوی صاحب؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 74 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے، بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ ہمارے بچے ہمارا مستقبل۔ آج کل کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ مولوی صاحب ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں تو ایسی بات یہ ہے کہ بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا۔ بات آئی سمجھ میں؟ بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ یہ ہمارے بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ آپ دیکھیے گا، کچھ بچوں کو کھینی کھا رہا ہے، وہ تمباکو بھی کھا رہا ہے، گٹکا بھی کھا رہا ہے، اور منہ میں پوریا بھی کھا رہا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ پان بھی کھا رہا ہے۔ اب کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ آئیں، کھا رہے ہیں، سب کھا رہے کہ نہیں کھا رہے ہیں؟ کھینی بھی کھا رہا ہے، پھر اسی طریقے سے بیڑی سگریٹ بھی پی رہا ہے چپکے چپکے، ہے نا؟ پھر اسی طرح ان کا بال دیکھیے تو سور کٹ بال کاٹے ہوا ہے۔ صحیح بول رہا ہوں؟ اردو آ رہی ہے سمجھ میں؟ جانتے ہیں سور کٹ بال؟ یہ چاروں طرف سے کاٹ کے بیچ میں اٹھائے ہوا ہے۔ ابھی آئی پی ایل میچ چل رہا ہے، پتا ہے نا آپ لوگوں کو؟ ابھی 2022 کی بات کر رہا ہوں، اور آئی پی ایل میچ میں ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی ہے جس کا نام ہے رسل۔ رسل بال کو کر دیتے ہیں مسل، یعنی چھکا مارتے ہیں۔ مارتے کہ نہیں مارتے؟ چھکا مارتے ہیں۔ ان کا بال کیسا ہے؟ اس کا بال آپ نے دیکھا رسل کا؟ یہ چاروں طرف سے کاٹے ہوا، بیچ میں اٹھائے ہوا ہے۔ تو ہمارے بچے بھی ایسا کاٹ رہے ہیں، گالی بات دے رہے ہیں، منہ میں گالی، کان میں بالی، اور ہونٹوں پہ لالی، بس یہی لگانا باقی ہے۔ صحیح بولا؟ کان میں بالی، منہ میں گالی، اب ہونٹوں پہ لالی لگانا باقی ہے، بس یہ لگ جائے تب کیا کہیں گے؟ ہے کہ نہیں ایسا؟ اچھا آپ ہی بتائیے، کان میں بالی پہننے والا مرد ہے کہ عورت ہے؟ آئیں، بولیے نہیں رہے ہیں بوا؟ عورت بولے، دیکھیے یہ بول رہے ہیں عورت ہے۔
کان میں بالی پہنتے ہوئے مرد کو ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ مرد لوگ سب کان میں بالی پہن رہے ہیں؟ میرے بھائیو، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ بالکل سوال ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ بڑے بزرگ حضرات چھوٹے بچے کو سمجھاتے تھے۔ آج اگر چھوٹے کو سمجھانے چلے تو چھوٹا ہی مارنے کے لیے دوڑے گا۔ اب بھائی بھائی کی محبت نہیں رہی۔ پہلے بھائی بھی اٹھا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو مارتا تھا، آج تو چھوٹا بھائی ہی بڑے بھائی کو پیٹ رہا ہے کہ نہیں؟ پہلے مولانا لوگ بھی لکڑی سے مارتے تھے، آج بچے لوگ مولانا لوگوں کو مارتے ہیں۔ مارتے کہ نہیں مارتے؟ دیکھیں، بھولیے نہیں رہے، مار رہے کہ نہیں مار رہے بھائی؟ یہ صحیح ہے، صحیح بات۔ اچھا، کرکٹ کھیلتے ہیں کہ نہیں کھیلتے ہیں؟ نہیں۔ فٹ بال کھیلتے ہیں نا؟ کھیل رہے ہیں۔ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، مسئلہ کیا ہے؟ اب کچھ نوجوانوں کے ہاتھ میں دیکھیے موبائل ہے، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند، وہ سوئیں گے نہیں۔ اور گلے میں سکڑی بھی ہے، جانتے ہیں سکڑی؟ گلے میں سکڑی جانتے ہیں نا؟ سکڑی، گلے میں سکڑی پہنے ہوا ہے۔ کاہے بھائی؟ ارے مولانا صاحب، یہ شوق ہے۔ کیسا شوق ہے بھائی؟ ہاتھ میں کڑا بھی پہنے ہوا ہے۔ ارے مولوی صاحب، یہ شوق ہے نا؟ صحیح بات ہے نا؟ دیکھیے وہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ کیوں بھائی؟ کس نے بگاڑا؟ کون ہے ذمہ دار؟ آج اسی کی بات کریں گے۔ آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، نکلتے جا رہے ہیں۔ پینٹ شرٹ پہن کے گھومتا ہے، کرتی پاجامہ میں آپ نے دیکھا کسی کو؟ پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہا ہے۔ اور آج کل ایک پینٹ آئی ہے، اس پینٹ کا نام ہے پھٹی پینٹ۔ پھٹی پینٹ جانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے پھٹی پینٹ جانتے ہیں؟ پھٹی پینٹ دیکھا آپ لوگوں نے؟ پھٹی پینٹ، یہاں بھی پینٹ پھٹی ہوئی ہے، یہاں بھی پھٹی ہوئی ہے، بس پیچھے اب پھٹنا باقی رہ گیا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ بابو ہے بابو، یہ پھٹی پینٹ خریدتا کون ہے؟ لاتا کون ہے؟ ابا لا رہے ہیں، امی لا رہی ہیں، صحیح نا بابو؟ ابا لا رہے ہیں، امی لا رہی ہیں، پھٹی پینٹ۔ اچھا، یہ کہا پھاڑ لیا بھائی؟ ارے مولوی صاحب، فیشن ہے۔ حافظ صاحب، آج ہمارے ہر گھر کی حالت یہی ہے۔ آپ دیکھیں پھٹی پینٹ، اس پھٹی پینٹ میں اگر لکڑا گھسا دیں گے تب کیا ہوگا؟ ہاتھ اگر گھسا دیں گے پھٹی پینٹ میں تب کیا ہوگا؟ پوری اور پھٹ جائے گی نہیں پھٹے گی؟ پھٹی پینٹ۔ اب لوگوں سے پوچھئے کہ بھائی، یہ پھٹی پینٹ تو آپ نے خرید لیا، فل پینٹ کب خریدیے گا؟ ارے مولوی صاحب، مارکیٹ میں پھٹی پینٹ ہی ملتی ہے۔ واہ رے واہ، یہ ہے ہماری اور آپ کی مسلمانی۔ صحیح نا؟ نماز پڑھنے کے لیے ہم اور آتے ہیں مسجد میں تو ٹائٹ پینٹ، جانتے ہیں ٹائی پینٹ؟ یعنی اتنی ٹائٹ پینٹ رہتی ہے کہ اگر سجدے میں چلے جائیں اگر تیزی سے تو وہ پھٹ جائے۔ صحیح بولے، بابوا نے صحیح کہا، یہ بابو نے صحیح کہا کہ اگر سجدے میں چلی جائے تو وہ پھٹ جائے۔ صحیح؟ کون ایسا کر رہا ہے؟ کاہے ہم اور آپ پہنا رہے ہیں اپنے بچے کو ایسا؟ اچھا، اوہو، اس لیے کہ فلاں فلم میں فلاں ہیرو نے پہنا ہے۔ مولوی صاحب، حافظ صاحب، برا نہ مانیے گا، آج ہر گھر میں ٹی وی ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو ٹی وی بھی کم ہو گیا، موبائل ہے۔ مولوی صاحب، ہم غریب آدمی ہیں لیکن موبائل ہے۔
وہ بھی فوٹو والا موبائل ہے. فوٹو والا موبائل جانتے ہیں؟ فوٹو والا موبائل، فوٹو والا موبائل دیکھیے جا مولوی صاحب کا فوٹو والا موبائل ہے. یہ موبائل میں نے آپ کو کیوں دکھایا؟ ہمارے اور آپ کے بچے بگڑتے ہیں اس کے غلط استعمال کی وجہ سے. دلیل، میں ایک جگہ گیا تھا، سچا واقعہ سنا رہا ہوں. ہیلو ہیلو، اب بولے مولوی صاحب ہنساتے ہیں. نہ مولوی صاحب ہنساتے ہیں نہ مولوی صاحب پھنساتے ہیں. مولوی صاحب آئینہ دکھا دیتے ہیں. جلسہ ہو رہا ہے، جلسے میں آئے ہیلو، سمجھے کہ نہیں؟ ہیلو بہوا سمجھ. ایک جگہ میں گیا تھا تو کیا ہوا، پہنچے ماشاءاللہ فجر کی نماز میں بہو نے پیچھے نماز پڑھا. کچھ دنوں کے بعد ان کا فون آیا کہ مولوی صاحب وہی بیٹا ہوا جو آپ کے پیچھے نماز پڑھا تھا بگڑ گیا. یہ کاہے بگڑا بھائی؟ اس کی ممی نے کہا، امی نے کہا کہ آپ عرب میں کماتے ہیں تو میرا بیٹا فوٹو والا موبائل لے کے گھومے گا. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، ایک بات اور یاد رکھیے گا، جو لوگ عرب میں کما رہے ہیں، جو لوگ بمبئی میں کما رہے ہیں، دلی میں کما رہے ہیں، کلکتہ میں کما رہے ہیں، وہ پیسے والی مشین بن گئے ہیں. گھر سے صرف ایک ہی فون جاتا ہے، ہیلو پیسہ بھیجیے. پھر 10 دن کے بعد ہیلو پیسہ بھیجیے. 15 دن کے بعد ہیلو پیسہ بھیجیے. نو حال چال. کوئی بتائے، کوئی بتائے جو باہر رہتا ہے کہ ان کی اہلیہ نے فون کیا، ہیلو السلام علیکم، کھانا کھائے کہ نہیں کھائے؟ نہیں. حافظ صاحب نہیں. دیکھیے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، صرف ایک ہی بات، پیسہ بھیجیے. یہ پیسہ بھیجیے پیسہ بھیجیے پیسہ بھیجیے پیسہ بھیجیے، تو باپ پیسے کی مشین بن گیا ہے. اور ہم بھیجتے گئے بھیجتے گئے بھیجتے گئے، حالت کیا ہوئی؟ 50,000 کا موبائل لے کر باپ کی دولت پر پھٹانی اڑا رہا ہے. آ رہی اردو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ باپ کی دولت پر پھٹانی اڑا رہا ہے. پھٹانی کا معنی جانتے ہیں؟ بہترین بلٹ گاڑی پر گھومتا ہے اور تیز چلتا ہے اور کٹ بھی مارتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے نہ، کٹ بھی مارتا ہے اور پولیس والے کو دیکھ کر سیٹی بھی مارتا ہے، تو پھر پولیس والا ڈنڈا بھی مارتا ہے، رک. اور کٹ ایسا مارتا ہے، 2-3 کٹ ہے حافظ صاحب. ایک تو ایسا والا کٹ اور ایک ہے ایسا والا کٹ. اور ابھی بارش ہوئی ہے، عید کی مناسبت سے ایک پھٹپھٹیا پر کتنے آدمی بیٹھیں گے؟ دیکھیں بول بھی نہیں کر رہے سب، بہت کم بول رہے ہیں آپ. ایک پھٹپھٹیا پر نوجوان سب کتنا بیٹھے گا؟ 5. صحیح بولے 5. جب 5 بیٹھے گا اور اسپیڈ میں اڑائے گا تو حالت کیا ہوگی؟ ابھی بیچارے میرے گاؤں کا ایک مسئلہ ایسا ہی ایک بچے کا ہو گیا ہے. 3 پھٹپٹیا پر بیٹھے تھے، اب کیسا پھٹپٹیا چلا ہے، 2 کی حالت بچ گئی، تیسرا کوما میں ہے. اس کے لیے دعا کر دیجئے، بیچارہ بڑا غریب ہے، یہ غریب ہے، پریشان ہے، آج کوما میں ہے، ماں باپ رو رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے. اور آپ نے بھی سنا ہوگا، رے بھائی ہم تو ویسے ہی غریب محتاج ہے تو دوسرے کے ساتھ کاہے کو جائیں شوق پورا کرنے. حافظ صاحب پھٹپھٹیا پر چڑھیں گے. واہ رے واہ، سمجھا؟ چلیے، ابا نے پیسہ بھیجا، بیٹے نے 50,000 کا موبائل لے لیا. اب اس میں چیٹنگ سیٹنگ شروع کی. ہیلو فوٹو بھیجے نا، فوٹو بھیجے نا. اب دیکھیں مسکرا رہے ہو، فوٹو آ رہی. کس کی فوٹو آ رہی ہے؟ اب وہ ہم نہیں بولیں گے کس کی آ رہی ہے. واہ سندر نہیں ہے، بھالو نا. پھر سے بھیجیے. اچھا والا نہیں بھیجے، پھر یہ کٹ والا، ہی ہو ہا. ہاں یس، میں کیسا دکھ رہا ہوں. اب یہ موبائل سے کتنا فوٹو کھینچتا ہے ہمارا. سیلفی لیتے کیا حافظ صاحب؟ سیلفی لیتے کیا؟ تو میں اکثر بولتا ہوں، سب لوگ بولتے ہیں نا سیلفی لیتے کیا، میں بولا سیلفی لے کر سلفی بن جاؤ.
صحیح ہے کہ نہیں؟ سیلفی لے کر سلفی بن جاؤ. اچھی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ سیلفی. اب سیلفی کتنی خطرناک ہے بتا دوں میں آپ کو. کتنے لوگ یونیک سیلفی لیتے ہیں. یونیک مطلب قبر کھود رہا ہے اس میں جا کے سیلفی. اگر موت اسی وقت آ گئی تو نہیں، اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ پہاڑ کے اوپر چلا جاتا، دیکھو میں سیلفی لے رہا ہوں. بائک کے اوپر کھڑا ہو کر اسٹینڈ کرتا ہے. اب آپ لوگ نہیں کرتے ہوں گے. دیکھیے ماشاءاللہ بہت سیدھے سادے ہیں نوجوان سب ماشاءاللہ سبحان اللہ. بائک پر اسٹینڈ نہیں کرتے نا، کمر ہلا کے سیلفی لے رہے، سیلفی لے، ہے نا. تو پیسہ بھیجا ابا نے، ماں نے موبائل خرید کے دیا 50,000 کا. اب اس میں سیٹنگ ہو گئی، اور جب سیٹنگ ہو گئی تو چیٹنگ ہو گئی، اور جب چیٹنگ ہو گئی تو پھر گئے کام سے. پتا چلا کہ سامنے والی کلمہ پڑھنے والی بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پھر اسی طریقے سے کلمہ پڑھنے والی کا بھی دوسرے سے لنک لگ جاتا، اور لنک لگانے والے صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو میں بولتا ہوں باپ. اس لیے عام اردو میں بولیے گا باپ رے باپ. باپ یہ باپ یا بیٹا، اس کو میں بولتا ہوں بیٹا، باپ نہیں. یہ کاہے بیٹا ہے؟ یہ ابا کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے ابا کو. کون جانتا ہے بھائی؟ ابا نوکیا موبائل ابا تھے 333 والے، بھول گئے سب نمبر بھی بھول گئے. اور وہ ابا اتنے مضبوط تھے کہ امی اسی سے اٹھا کے مارتی تھی جہاں مستی چلے، پھر بھی نہیں پھوٹتے تھے، اور ایک ہفتہ تک بیٹری چلتی تھی، ہے نا. وہ والا موبائل جو چھوٹا والا تھا، فوٹو نہیں تھا. یہ جو لاک ڈاؤن ابھی آیا، اگر وہ موبائل کے دور میں آیا ہوتا تو صرف سانپ سیڑھی کھیلتے ہم اور آپ، سانپ سیڑھی. لیکن یہ والے میں آیا تو اس میں بہت سارا یہ ہے. تو وہ ابا جب تک زندہ تھے کسی کو برباد ہونے نہیں دیا، یعنی وہ چھوٹا والا موبائل، کیونکہ اس میں فوٹو تھا ہی نہیں. اور جب سے یہ بٹوا آئے ہیں، اب سب اکیلے سفر کر رہا ہے. حافظ صاحب کوئی ساتھ میں سفر نہیں کرتا. کیوں؟ ابھی سر لگا ہوا ہے، بہترین موبائل. اچھا دیکھیے کیا کر رہا ہے بھائی؟ ارے بہت بزی ہوں. کیا کر رہے؟ بہت بزی ہوں. کیا؟ ارے بہت بزی ہوں. یہ 24 گھنٹہ بزی ہیں تو اس کا مطلب 24 لاکھ روپیہ کماتے ہوں گے. جب اتنے بزی ہیں تو پیسہ تو آئیوے کرے گا. بزی ہے نا. کیا چیز میں بزی ہے بھائی؟ کیا چیز میں بزی ہیں ہم اور آپ؟ یہ موبائل میں بزی ہیں، اور موبائل نے ایسے ہم سب کو برباد کر دیا ہے کوئی حساب نہیں میرے بھائی ہو. تو وہی جو بگڑا تو ماں کی ضد کی وجہ سے، اور بیچارے باپ کی مجبوری، کمانے کے لیے باہر گیا، پیسہ بھیج رہا ہے، اور یہاں پھٹانی اڑا رہا ہے، پھٹپڑیا پر گھوم رہا ہے. اس لیے میرے بھائی ہو، ہمارے اور آپ کے بچوں کے بگڑنے کے سب سے بڑے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں. اور ماں باپ اگر صحیح رہیں تو اس کی تربیت بھی صحیح ہے. ابھی آپ نے دیکھا ایک لڑکی جس کا نام تھا مسکان خان، اس نے اس طریقے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. پتا ہے آپ کو؟ چلیے ان کی بہادری کو سلام. بہادری کو سلام ہے کہ نہیں ہے؟ چاروں طرف سے گھیر لیا، اللہ اکبر کا انہوں نے نعرہ لگایا. ارے یہ گھر کی تربیت ہے بھائی. ماں باپ نے ان کو صحیح تربیت دی تھی، تبھی تو اس کے اندر ہمت پیدا ہوئی. ہماری بیٹی ہوتی تو ڈر جاتی، آپ کی بیٹی ہو تو ڈر جاتی، کا معلوم کا ہو جاتا. لیکن اس کی ہمت کو سلام. پتہ یہ چلا اگر بچوں کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں. جب تک ماں باپ خود محنت نہیں کریں گے، بچوں کے اندر کچھ بھی پیدا ہونے والا نہیں ہے. چلیے چلے ہم بال کی طرف آتے ہیں. یہ جو سور کٹ بال ہے، یہ سور کٹ بال کٹواتا کون ہے؟ کون کٹوا رہا ہے؟ آپ چلے جائیے جہاں بال کٹتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سیلون. دیکھیے بوا نے کہا سیلون، ماشاءاللہ انگلش ورڈ ہے سیلون. اب حجام کی دکان، نائی کی دکان نہیں رہی، سیلون. ماشاءاللہ اچھا بولے. سیلون میں آپ چلے جائیے تو وہاں پر سب کٹ رکھا ہوا ہے.
دھونی کٹ، رونی کٹ، سنی کٹ، مولوی کٹ ایک بھی نہیں ہے۔ حافظ صاحب چلے گئے۔ حافظ صاحب مولوی کٹ نہیں ہے سیلون میں، مولوی کٹ ہے؟ بتائیے آپ لوگ بھائی، کوئی سیلون ایسا ہے جس میں آپ نے مولوی کٹ بال دیکھا ہو؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ لیکن رونی کٹ، دھونی کٹ، سونی کٹ، رونی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ فٹ بال کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے۔ اور دھونی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے گاؤں والے ہیں، دیکھیے وہ نہیں جان رہے، جانتے نہیں ہیں؟ گاؤں والے ہیں نا، اپنے گاؤں والے ہیں، ریٹائر ہو گئے ابھی، لمبے لمبے بال اور ہیلی کاپٹر شاٹ چھکا، دیکھیے وہ مسکرا رہے ہیں۔ ارے بات صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ ہیلی کاپٹر شاٹ چھکا، دیکھیے یہ چھکا نہ اڑ گیا، یہ دیکھا ہیلی کاپٹر شاٹ۔ اب آپ ہی بتائیے، بال کاٹ لینے سے دھونے کی طرح آپ دھونی کی طرح کھلاڑی ہو جائیے گا؟ نہیں ہو پائیں گے بھائی، نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن ہے نا اپنے یہاں کہ میرا بیٹا ویسا بال رکھ لے گا تو دھونی کٹ اور خان کٹ۔ فلمی دنیا کے خان صاحب، جانتے ہیں نا خان صاحب کو آپ لوگ؟ خان صاحب کی اسٹائل میں بھی لوگ نظر آتے ہیں، واہ رے واہ، تو ہم بولے خان صاحب ہیں یہ، اجے یہ خان صاحب ہیں، چلے گا کام؟ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بال کاٹنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5920، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عن القضی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا یعنی کچھ بال کو کاٹنا، کچھ بال کو چھوڑ دینا، اس سے منع فرمایا۔ اب چلیے پینٹ کی طرف چلے آتے ہیں، جو پھٹی پینٹ تھی، پھٹی پینٹ، اور وہ بھی جھاڑو والی پینٹ۔ ایک پینٹ اور آ گئی اپنے یہاں، جھاڑو والی پینٹ۔ جانتے ہیں جھاڑو والی پینٹ؟ روڈ صاف کرنے والی پینٹ، مطلب یعنی اتنی لمبی وہ ہوتی ہے کہ آدمی چلتے رہتا ہے اور وہ جھاڑو مارتے رہتی ہے پینٹ۔ لیکن جب مسجد میں جائے گا تو پہلی بات، مسجد میں کتنی مرتبہ جاتے ہیں؟ جمعہ کے دن چلے گئے، عید بقرعید کو چلے گئے، تو وہ جھاڑو والی پینٹ جو ہوتی، جھاڑو والی، وہ جھاڑو مارتے ہوئے جا رہے، تو وہاں جا کے فولڈ کر لیتے ہیں، ہے نا، پورا کچڑا اس میں بھرا رہتا ہے۔ اب پوچھئے بھائی یہ پینٹ ایسی کیسے ہے؟ یعنی لڑکیوں کے کپڑے اوپر ہو گئے، لڑکوں کے کپڑے جھاڑو مار رہے ہیں۔ مار رہے ہیں کہ نہیں مار رہے ہیں؟ تو آپ سب لوگ بولیں گے ارے مولوی صاحب مارکیٹ میں ویسی ہی پینٹ ملتی ہے تو ہم کیا کریں؟ تو مولوی صاحب کہیں گے ارے بھائی مارکیٹ میں کینچی بھی ملتی ہے، کینچی لے آئیے اور کاٹ لیجئے۔ میرے بھائیو معمولی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب اللباس، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنے کے نیچے جو بھی لٹکے گا وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ تو آپ لوگ بولیے گا نہیں مولوی صاحب چلے گا، چلے گا نہیں، آگ میں جلے گا۔ اچھا ایک چیز اور، پینٹ تو پھٹی ہوئی ہے اور جھاڑو مار رہی ہے، اگر لنگی پھٹی ہوئی رہے اور جھاڑو مارے تو؟ اب لنگی والے سے پوچھنا پڑے گا، پھٹی ہوئی پینٹ، یہاں پھٹی یہاں پھٹی، ہم پہن رہے ہیں، لنگی اگر پھٹی رہے تو؟ دیکھیے کوئی بتا ہی نہیں رہے، لنگی اگر پھٹی رہے تو، اور جھاڑو رہے لنگی تو؟ دیکھیے وہ نہیں کوئی ساتھ دے رہا ہے ہمارا۔ لنگی اگر پھٹی رہے تو اور جھاڑو مارے تو کیا ہوگا؟ گر جائیں گے۔ گریں گے کہ نہیں گریں گے؟ بھائی چل کیسے پائیں گے؟ لنگی اگر جھاڑو مار رہی ہے تو آپ چلیے گا کیسے؟ چل پائیے گا؟ تو اس کا مطلب اپنی لنگی ذرا کام کی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، کہ کم سے کم اتنا اوپر تو ہے کہ آرام سے چل رہے ہیں۔ لیکن لنگی میں بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ عدم کھلا ہوا ہے۔ جب کھلا ہوا ہے تو کبھی کبھی بیٹھنے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ پورا کھلیے جاتا ہے، یعنی عدم گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے لنگی کا بھی مسئلہ ہے۔ تو لنگی کو کیا کرنا چاہیے؟
کہ بیچ سے گاٹھ مار لینا چاہیے سوتے وقت، اور بیٹھتے وقت ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ایسے بیٹھیں گے تو سیدھا یہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو یہ کپڑے کا جو مسئلہ ہے، کپڑے کی وجہ سے آدمی پہچانا جاتا ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتائیے، کرتی پاجامہ کون پہنتے ہیں؟ حافظ صاحب پہنے ہوئے تھے، ہے نا؟ کرتی پاجامہ کون پہنتا ہے؟ تو آپ بولیے گا مولانا لوگ پہنتے ہیں۔ کیوں؟ کرتی پاجامہ صرف مولانا لوگ پہنیں گے، اور ہم اور آپ پینٹ شرٹ پہنیں گے، وہ بھی پھٹی پینٹ۔ اور آپ کو پتا ہے سورہ یوسف کے اندر آیا قمیص کے بارے میں، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ وہ لوگ قمیص کو یعنی کرتے کو لے کر آئے، اس پر خون لگا کر آئے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ خون لگا دیے، کرتے پر آئے۔ اس سے یہ پتا چلا کرتا پہننے کی بڑی اہمیت ہے، پینٹ شرٹ کی نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسرا ناجائز ہے، ہم ناجائز نہیں بول سکتے، لیکن میرے بھائیو اپنا جو بھارتی کلچر ہے وہ کرتی پیجامہ بہت اچھا ہے۔ کرتی پیجامہ میں آپ دوڑ سکتے کہ نہیں دوڑ سکتے؟ کرتی پیجامہ میں اگر ہم اور آپ سو رہے ہیں تو اگر کرتا اٹھ بھی گیا تو کوئی مسئلہ ہوگا؟ کوئی مسئلہ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ کہیں اگر بھاگنے کی ضرورت پڑے تو تیز بھاگ سکتے کہ نہیں؟ لیکن لنگی میں اگر بھاگنے کی ضرورت پڑے دوڑنے کی تو کیسے بھاگیں گے؟ بولیے نا، کیسے بھاگیں گے؟ یہ باندھنے کو کیا بولتے ہیں؟ وہ جو اس طرح کر کے باندھ کے اور نیچے جو کھوس لیتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ بھگوا۔ ہاں یہ سے، ہاں بھگوا اگر باندھ لے تو بھاگ سکتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہاں بھگوا سے بھاگ، صحیح بولے، جملہ اچھا ہے، بھگوا باندھ لو اور بھاگو۔ اس لیے دیکھیے گا کہ اکھاڑا میں جب دو پہلوان لڑتا ہے تو وہ کیا پہنتا ہے؟ پھٹی پینٹ۔ کیا پہنے گا؟ کرتا پاجامہ۔ چڈی کے اندر بھی وہ پتلا والا بھگوا، بس صرف اتنا والا پہنتے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیو یہ سب بتانا کیوں ضروری ہے؟ آج ہماری بچیوں کی ڈریس کیسے ہو گئے؟ یہاں کا کٹ، ان کا بھی اب کٹ چل رہا ہے، 2-3 کٹ بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر پھٹا ہوا، یہ پورا کٹا ہوا، یہاں تک رہے گا یہ کٹا ہوا۔ اب یہاں پر کٹ کے آ رہا ہے، پیٹھ پر بھی کٹ کے آ رہا ہے، پیٹھ پر بھی کٹ کے آ رہا ہے۔ اب 2-3 جگہ ہی بچ گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ ہم لوگ لا رہے ہیں، پہن رہے ہیں۔ ہماری بوڑھی ماتا بھی پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، آپ نے نہیں دیکھا شاید، بزرگ بھی پینٹ شرٹ پہن رہی ہیں، کیا معلوم کیا ہوگا۔ ایک چیز اور اپنے یہاں چل رہا ہے، ساڑی والا، دیہات واد میں ساڑی، اور ساڑی کے اوپر ہوتا ہے بلاؤز۔ اب آپ لوگ کیا بولتے پتا نہیں، بلاؤز بولتے نا؟ تو بلاؤز کے اندر بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، جو جسے پورا پیٹ دکھتا ہے، پیٹ اور پیٹھ دکھتا ہے، ویسا بلاؤز نہیں پہننا ہے۔ جو پورے بدن کو ڈھانپے رہے ویسا پہننا ہے۔ چچی ارے ذرا لمبا والا پہن لیجئے، ابھی تو نئی کی شادی ہوئی ہے تو ابھی لمبا والا بڑھیا کی طرف پہن لیں۔ کیا بات ہے، صحیح ہے نا؟ نئی شادی ہوئی تو وہ بلاؤز والا، لیکن الحمدللہ ابھی ذرا اچھا ہے۔ وہ کیسے اچھا ہے؟ وہ شلوار کرتا آ گیا ہے الحمدللہ۔ پہلے تو بڑا مسئلہ تھا کہ شادی کے بعد ساڑی ہی پہننا ہے۔ اب آپ لوگ کی طرف کیا رواج ہے یہ پتہ نہیں۔ شادی ہو گئی تو صرف کیا پہننے کا؟ ساڑی ہی، اور سایہ اندر، اور اس کے بعد بلاؤز، وہ بھی پیٹ پورا دکھے اور پیٹھ بھی دکھے۔ لیکن الحمدللہ ابھی کچھ اور زیادہ یہ حرکت ہوئی ہے تو اب لوگ پورا لباس پہننا ہے الحمدللہ۔ بس 2-3 چیز کی اور کمی رہ گئی، اس کو کمی کو پوری کرنا۔ وہ جو کٹ والا آ رہا ہے نا، کٹ والا، اس کو ختم کرنے کا، پورا ہاتھ یہاں تک لانے کا، اور بچی ہی سے پہنانے کا، چھوٹی بچی کو۔ ارے مولوی صاحب مارکیٹ میں چھوٹی بچی کے لیے پورا پھل کہاں ملتا ہے؟ کوئی مارکیٹ بتا دیجئے، کوئی دکان تو ہے نہیں مولوی صاحب۔ صحیح بولا کہ غلط بولا؟ ارے مولوی صاحب کوئی دکان تو بتائیے جس میں ایک دم فل رہے۔ آپ دکان کھولیے، ہم دکان کھولے، کوئی نہ کوئی دکان تو ہو۔ یہ سب چیز میں کیوں بتا رہا ہوں میرے بھائیو؟ جب تک ہم اور آپ یہ سب چیز پر دھیان نہیں دیں گے کیسے پتا چلے گا کوئی مسلمان
ہے نا